يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. یہ نبوی تاریخ کا، سیرت مبارکہ کا وہ مقام ہے جس کو سب سے حساس، سب سے اہم اور سب سے سخت موقع کہا جا سکتا ہے. غزوہ خندق اسلامی تاریخ میں بہت معروف اور مشہور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو حکمت عملی اختیار کی اور خندق تعمیر فرمائی، میں اس وقت اسی مقام پر کھڑا ہوں. میرے پیچھے جو مسجد دکھ رہی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیمے کے مقام پر ہے جو غزوہ خندق میں لگایا گیا تھا. مختلف مقامات ہیں. ہمارے دائیں طرف یہ جبل صلع ہے. جبل صلع مشہور پہاڑی ہے جو مدینہ منورہ مسجد نبوی سے جنوب پر ہے. اس کے بالکل مخالف سمت میں جبل احد ہے جو شمال کی طرف ہے. اس سمت میں خندق کی تعمیر کی گئی تھی. اس طرح ہمارے سامنے کی طرف ادھر مدینہ منورہ ہے، یہ خندق کا حصہ تھا. پیچھے کی طرف جو ہے جبل احد ہے. سامنے جنوب ہے جو مکے جاتا ہے، اور حرہ کا علاقہ دوسری طرف ہے، اور جو باغات ہیں وہ تیسری طرف ہیں. یہ حصہ تھا جو کھلا ہوا تھا، جس میں خطرہ تھا کہ مکے سے آنے والا جو لشکر ہے وہ داخل ہو جائے گا، تو اس لیے خندق تعمیر کی گئی تھی. اس مقام کو مسجد الفتح کہا گیا. اس طرح یہاں پر 7 مقامات ہیں، مسجد سلمان، مسجد فاطمہ وغیرہ، جو الگ الگ خیمے یا نشانات تھے، علامتیں تھیں، ان کی بنیاد پر اس کو رکھا گیا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات کو مساجد میں بدل دیا تھا، جو اہم مقامات تھے اس غزوہ خندق سے متعلق. اور یہ مسجد جو اس وقت میں جہاں سے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا مقام ہے جو تاریخ میں اسی دور سے محفوظ ہے. ابھی اس کو کافی زیارت کے لیے کھولا گیا ہے، اور مساجد سبعہ کے نام سے یہ پورا علاقہ اور خطہ معلوم ہے. یہ پیچھے مساجد جو دکھ رہی چھوٹی چھوٹی، یہ وہ مقامات ہیں جو مسجد ابو بکر، مسجد عمر وغیرہ سے معروف ہوئے. آگے بھی مسجد دکھ رہی ہے، ادھر پیچھے کی طرف بھی ایک مسجد نظر آ رہی ہے. تو اس طرح آس پاس اس کے پیچھے بھی اور اس کے آگے 7 مقامات ہیں جن کو بنا دیا گیا، اور ان کو مساجد سبعہ کہا جاتا ہے. یہ تو جامع سلمان الفارسی یا جامع الخندق کر کے ابھی پچھلی صدی میں تعمیر کی گئی ہے، پچھلی صدی ہجری میں. اس کے علاوہ جو مقامات تاریخی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مساجد کی شکل میں، جہاں نمازیں نہیں ہوتی ہیں اب، بس علامتی مساجد وہاں پر ہیں. یہ مسجد الفتح کا کتبہ لگا ہوا ہے جس میں تاریخ موجود ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیسے ہوا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس کی تعمیر کی گئی تھی. بہرحال یہ تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں آ کر سانسیں ٹھہر جاتی ہیں، کلیجے منہ کو آتے ہیں، اور فیصلہ کن موقع اسلامی تاریخ کا سامنے ہوتا ہے. ان پہاڑوں کو دیکھ کر، مدینے کو دیکھ کر، ادھر پیچھے جبل احد بھی نظر آ رہا ہے، اس کی طرف نظر ڈال کر ایک الگ سا احساس ہوتا ہے کہ وہ کون سا موقع رہا ہوگا، وہ کیسا سخت مرحلہ ہوگا کہ جب ایک چھوٹی سی جماعت مدینہ منورہ کی بستی کی یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی. منافقین ٹوٹ کر نکل گئے تھے اور سخت داخلی صورتحال تھی. سامنے سے ایک بہت بڑا بھاری لشکر، پورا جزیرۃ العرب کا سپر پاور نکل کر آ رہا تھا اس پوری بستی کو اجاڑنے کے لیے. لیکن آج 1450 سال کے بعد بھی یہ مقام زندہ ہے، یہاں کے تذکرے زندہ ہیں. وہ نام مٹ گئے جو آئے تھے اس بستی کو مٹانے کے لیے، اور یہ بستی بھی باقی ہے، اس کے تذکرے بھی باقی ہیں، اس کی رونقیں بھی باقی ہیں،
اور اس کی برکتیں آج تک چل رہی ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی.